حسین 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 شہر زمن حسین بے وطن حسین بے وطن حسین شہر زمن حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، پروگرام کربلا کے بعد میں اپنے میزبان رضا چنا کا سلام قبول کیجیے گا. کربلا کے بعد جو پروگرام ہے، 3-4 پروگرام اس پہ ہو چکے ہیں. کوشش یہ ہے کہ کربلا کا واقع ہونا اور کربلا کے بعد کے حالات، وہ تاریخ کے واقعات جو ابھی تک پس پردہ ہیں، وہ تمام چیزیں اور وہ تمام تکالیف صعوبتیں جو رسول کے خاندان رسالت نے برداشت کی. کربلا سے سفر شروع ہوتا ہے تو کوفے کا دربار، کوفے کے دربار سے لے کے شام کا زندان، اور شام کے زندان سے مدینہ تک، اور مدینہ سے اس کے بعد کے جو حالات آج تک اور قیامت تک جو حالات اور واقعات ہوتے رہیں گے، حق اور باطل کی جنگ کا جو سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ تمام چیزیں کربلا کے بعد کی ہیں. یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان تمام چیزوں پہ، ان تمام واقعات پہ نظر ڈالیں. میری گزارش تمام ناظرین سے بھی ہوگی کہ اگر کوئی واقعہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کال کر کے اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا تھے. کربلا کے بعد کس طرح آل رسول صحبتیں برداشت کرتے رہے، کس طرح کی ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا. تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں، ہمیشہ کی طرح اپنی ایک تحقیق اور تمام ان کی ریسرچ جو ہے وہ جاری و ساری ہوتی ہے. آپ کی بہت ساری خدمات ایک عالم دین حجت الاسلام علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ آپ شرکت کرتے ہیں. کافی آپ نے ریسرچ کی ہے، خاص طور پہ اس ٹاپک کے حوالے سے. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ڈاکٹر عدیل صاحب سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو گزشتہ پروگرام تھا، اس میں جہاں پر پروگرام کا اختتام ہوا، ہم وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جناب سید جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کوفے کے دربار میں جاتی ہیں، ابن زیاد کا دربار سجا ہوا ہے. ابن زیاد کے بارے میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ گورنر ہے کوفے کا جس کو خصوصی طور پہ کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا ہے اس سے پہلے ان کو وہاں لگایا گیا ہے. میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت کرتا چلوں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ دربار جس میں کسی کی جرت نہ تھی کہ وہاں بات کر سکے، ایک روب دبدبا اور ایک دہشت تھی، وہاں پر کس طرح ہماری پاک بی بی نے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پر بڑی جرت کا مظاہرہ کر کے، اور یہ خاندان ہی ایسا ہے کہ جہاں جرت و شجاعت ان کو ویسے میں ملی ہے. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اس دربار کا نقشہ میں چاہوں گا کہ جب خطبات شروع ہوئے ہیں اور بی بی نے جو خطبہ دیا ہے، امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا ہے، تو اس دربار کا ایک منظر، وہاں کے لوگ اور کربلا عاشور کا جو دن ہے اس سے پہلے کے واقعات، مسلم ابن عقیل جب جاتے ہیں کوفہ اور اس کے بعد حالات یکسر بدلتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ کو، آپ کی یہ پوری ٹیم جو اس شب کے اس
بالخصوص ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، اور اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام اور تسلیمات، آداب پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ ویژن نصیب فرمائے، وہ بصیرت نصیب فرمائے، وہ علم نصیب فرمائے کہ جو ہمارے لیے خیر دنیا قرار پائے اور خیر آخرت قرار پائے۔ آمین۔ اور ظاہر ہے کہ یہ یاد ہے ان شہداء کی، یاد ہے ان مظلوموں کی کہ جن کے صدقے میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا جو بھی انسان کو علم مل رہا ہے، جو بھی انسان کو تقوی مل رہا ہے، جہاں جہاں پہ مراکز آباد ہیں، جہاں جہاں پہ علوم اور فنون کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں پہ کوئی ذانو تلمذ طے کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، یہ سارے کا سارا انہی شہداء کے ایک مظلوم کے صدقے میں اللہ یعنی جب تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کس حد تک عطا کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ، اور کربلا کے بالخصوص جو شہداء ہیں، ایسے نہ شہداء گزرے ہیں نہ گزریں گے قیامت تک کے لیے۔ اور قیام شہداء کی وارث یعنی زینب سلام اللہ علیہا، مخدرات عصمت و طہارت کی جو ہیں وہ سالار بی بی، جہاں تک ہے یعنی ایک بہت بڑا میسج ہے خود خواتین کے لیے کہ ایک خاتون اسلام کی سربلندی اور اطلاع کلمہ حق کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وہ ماڈرنائز نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، رائٹس نہیں ہیں، یہ خود واقعہ اگر آپ دیکھیں کربلا کا تو اس بات کے اوپر یعنی جو کنٹریبیوشن کربلا کی خواتین نے کیا ہے اس کو اسلام کی مستقبل کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے یہ سارے کے سارے جتنے بھی آج اگر پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں سب کے سب جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کربلا کے واقعے کی تفسیر اس کی ایک حصہ جو ہے وہ شریکت الحسین ہے، ایک حصہ خود امام حسین ہے، اور اس انقلاب کی تکمیل، وہ مقدمہ، اس مقدمے کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ بی بی کے ان خطبات سے اور بی بی کے اس پیغام سے حریت سکھایا، جو خود پابند ہیں دنیا کو آزادی سکھائے، خود اسیر ہیں اور انسان کو حریت اور آزادی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو وہ بھرم رکھا۔ اور اسی وجہ سے مجھے پیغام حق کو دنیا جی مجھے بہت اچھے جو ہے نا وہ شعر حیدر گوپال پوری کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی منزل کف پا چوم رہی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان کی منزل کف پا چوم رہی ہے، ملت کی جبیں نقش وفا چوم رہی ہے، اے بنت علی عارف لہجہ قرآن خطبوں کو تیری وحی خدا چوم رہی ہے۔ اس حد تک معراج ہے ان خطبوں کا۔ اگر دیکھیں وحدانیت پروردگار یعنی یہ چیزیں آپ کو خانوادہ عصمت و طہارت کے علاوہ کسی جگہ نہیں ملتی، جو حمد و ستائش کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو خاندان عصمت و طہارت خانوادہ رسول سے ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا، وہ کسی جگہ آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اور انسان اگر بڑے بڑے جو ہے نا وہ ادیب، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفتی، بڑی بڑی ان کی جو ہے نا فصاحتیں اور بلاغتیں ذرا دیکھیں نا، جب بات کرنا چاہے انسان توحید کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں اور عشق رسالت کے بارے میں، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم خود کیا ہے، وہ کس معرفت کے اوج کے اوپر ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ زکن زکا جن کا سینہ بسینہ یہ علم اور علم لدنی اور ڈیوائن نالج آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے کہ بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے جو مفسرین، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑی فصاحت اور ایلوکینس کے جو ماسٹر اور ایکسپرٹ لوگ تھے اس دوران جو ہے نا وہ حیران ہو گئے کہ بی بی کے خطبے کے اندر وہ استعارات، وہ تشبیہات، وہ کنایات، وہ ادبی لب و لہجے، اس کے اندر اس حد تک روانی، اس حد تک سیاق، اس حد تک سباق اور دریا اس طرح ہے۔ چونکہ ظاہر ہے نا کہ اگر کسی خطیب کو دیکھنا ہو نا تو خطیب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آواز کی لڑیاں کس طرح جا رہی ہیں، اس کی گرہ کس طرح کھل رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو درسگاہ زینبی کے پروردہ ہیں اصل میں فصاحتیں انہیں دیکھنی ہو تو وہاں سے ملتی ہیں۔ اور مجھے کوثر نیازی مرحوم کا جو ہے نا وہ جملہ
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ممبروں پہ آ کے جو اہل تشیع کو علماء بولتے ہیں، اصل میں یہ نہیں، یہی ہے کہ انہیں یہ چیزیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ان خطبات کی وراثت میں ان لوگوں کو ملی ہے کہ یہ بولنا چاہیں تو دریا کی موجیں بن جاتے ہیں، اس طرح ان کے اندر روانی اس قدر. بات کیونکہ ہم کر رہے تھے، کیونکہ خطبات پہ ہم نے بات کرنی ہے جا کے جناب زینب سلام اللہ علیہ. ابن زیاد کا دربار دہشت، میں نے جو جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں جہاں لوگ بات کرنے سے کتراتے تھے، ایک طرف حسین ابن علی ہیں جو کربلا کے میدان میں یزید کے ان تمام احکامات کو جو ہے وہ بالکل پاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں جانے اپنی جام شہادت نوش فرماؤں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا. کربلا کے بعد جب یہ قافلہ پہنچتا ہے ابن زیاد کی دربار میں، ابن زیاد کا جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی دہشت، اس کو خصوصی طور پہ لگایا گیا جیسے یہ پہلے بصرہ میں گورنر تھا، خود نعمان بن بشیر کو ریپلیس کیا گیا. ہاں، یہ پہلے خود بصرہ میں گورنر تھا. جب حضرت مسلم ابن عقیل سفیر حسین نمائندہ امام، جب انہوں نے مسلسل کوفیوں نے خط لکھے، اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے گئے، اور امام علیہ السلام نے مکہ کے اندر یہ خط لکھا، ان کے جواب میں لکھا کہ میں اب انہیں بھیج رہا ہوں کہ جو بہت ہی میرے نزدیک ثقہ ہیں، بہت ہی جو ہیں وہ ٹرسٹ وردی ہیں، بہت ہی میں مطمئن ہوں اپنے خاندان، اپنی عطرت سے اس فرد کو بھیج رہا ہوں. جب یہ مجھے رپورٹ دیں گے میں آؤں گا، اور ان کا حکم میرا حکم. ظاہر ہے نا کہ نمائندے کا حکم وہی ہوتا ہے جو آقا کا حکم ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. یعنی نمائندہ کس کا ہے، سفیر کس کا ہے، کس نے نائب بنا کے بھیجا ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے جب تشریف لائے حضرت مسلم ابن عقیل، اور بڑے مجتہد، فقیہ، بہت ہی متقی، رہنما اور جرأت مند، بہادر حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں، ان کی شہامت، ان کی شجاعت کے بارے میں تو کسی کو کوئی واقع نہیں ہے، اور ان کی علم اور ان کی فقاہت. اور ظاہر ہے کہ یہ خانوادہ رسول کے جنہیں آپ یہاں سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جنہیں امام حسین ریکمینڈ کر رہے ہیں اپنی نیابت کے لیے، یعنی اپنا سفیر بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے، ان کی شخصیت یقیناً. جی جب یہ تشریف لائے 5ویں شوال کو، تو کوفہ کے اندر 18,000 لوگوں نے بیعت کی. اس کے بعد نعمان بن بشیر تھا، یہ لینیئنٹ تھا، اتنا سخت نہیں تھا. لوگ آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سارے حالات چل رہے تھے. یکدم جو جاسوس تھے یزید کے، انہوں نے کہا کہ تو یہ تو کوفہ تو تمہارے ہاتھوں سے گیا، چونکہ سارے لوگ بیعت کر لیں گے امام حسین کی، تو پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. انہیں فوراً معزول کر دیا نعمان بن بشیر کو، فوراً معزول کیا. ان کی جگہ یہ آیا، یہ بہت ہی سفاک، یہ بہت ظالم شخص، بہت جابر، بہت ڈکٹیٹر ہے. یعنی ابن زیاد کی ہسٹری کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیاد چونکہ قتل و غارت میں یہ شریک، باقی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کے اگر ساری چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کی، اس حوالے کے ساتھ کہ بے دینی، عیاشی، خانوادہ رسول کے ساتھ دشمنی، پھر قتل و غارت، یعنی کہ تمام وہ یہ ساری چیزیں جتنی جو یزید چاہ رہا ظاہر ہے کہ یزید کا جو نمائندہ وہ کیسا ہوگا. تو یہ ساری، اور یزید نے اسپیسیفکلی یعنی مخصوص طور پر بصرہ سے نکالا اور کوفہ لایا، اور یہ نقاب پہن کے آیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں. نہیں، یہ بن کے آیا کہ میں جو ہے امام، ہاں دھوکہ دینے کے لیے نقاب پہن کے آیا. اور سب لوگوں نے وہاں پہ کوفے نے کہا کہ امام حسین آ گئے. سارے لوگ باہر جو ہیں وہ کہا کہ رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی، ہم فرزند رسول، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کر رہے تھے. سارے لوگ باہر نکلے ہوئے. یکدم یہ کوفہ کے جو ہی اس میں حدود میں آیا، اندر جو ہی شہر کے اس باب میں داخل ہوا، نقاب کو الٹا. شہادت ہوتی ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، حالات یکسر بدل جاتے ہیں کوفہ کے. کیا صورت تھی؟ سے پہلے جو ہے نا حالات، کیونکہ ابن زیاد جو ہی داخل ہوا نا، ابن زیاد چونکہ اتنا جابر، اتنا ظالم تھا، ہر طرف سے قتل عام اس نے شروع کر دیا. بڑے بڑے جو بزرگ افراد تھے، جو بہت تدین رکھنے والے، دین رکھنے والے، عبادت گزار، تہجد گزار، ان کو اس نے قتل کرانا شروع کر دی.
بڑے بڑے خاندانی لوگ، بڑے بڑے خاندان کے جو رؤساء تھے انہیں اس نے قتل کرا دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں اپنے ناظرین سے ایک گزارش کروں گا کہ جو ڈسکشن کا یہ حصہ ہے میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے کہ ابن زیاد کا جو دربار ہے کہ جہاں یزید جس نے سارا کچھ یہ پلان کیا، اس کا ایک پلر، ایک بہت بڑا ساتھی جس نے اس کا ساتھ دیا تمام اس واقعے میں، کیونکہ جب بی بی دربار میں آتی ہیں کوفہ کے دربار میں ابن زیاد کے، تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کے حالات تھے کہ جہاں بی بی نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا اور جو انہوں نے جس انداز سے اپنا خطبہ پیش کیا ہے، میں اس طرف آؤں گا، لیکن صرف اور صرف چند باتیں ڈاکٹر صاحب کہ دربار کا منظر قتل و غارت لوگوں کے ذہن میں ہے، ابن زیاد کی صفاقی لوگوں کے ذہن میں ہے، یہ قافلہ جب ابن زیاد کی دربار میں پہنچتا ہے اس میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خانوادہ ہے ہی اس قسم کا، یہ رسول خدا کے چشم و چراغ ہیں۔ اگر وہی دیکھیں سیرت، مگر کربلا کے جو مقدمہ ہے نا وہ مسلم ابن عقیل نے بنایا کوفہ میں۔ کربلا کا مقدمہ اگر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل نے، کہ جب اس زخمی حالت میں گرفتار کر کے لایا گیا اور فرزند رسول ہیں، نمائندہ امام ہیں، سفیر حسین ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں وہ سلام نہیں کیا، بغیر جو ہے نا لوگ سارے جتنے درباری تھے وہ سارے اچھل کے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا، لیکن ایک جملہ کہا کہ ما لی امیر ان سے والا حسین، فرزند رسول حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، یہ امیر، اس کو یہ ظالم جابر، اسے میں تشویق کروں آنکھیں، میں خانوادہ رسولوں کا سفیر حسینوں کا نمائندہ اماموں کو، اس کو، یعنی یہ سب سے بڑی جرأت تب ہوتی ہے کہ جب کسی ڈکٹیٹر کو اگنور کر دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی اس کے لیے، اتنی بڑی اس کی تکلیف دہ اس کے لیے بات ہوتی ہے کہ ایک ظالم اور جابر کو نظروں کے سامنے نہ لینا، اس کو بالکل جو ہے توجہ ہی نہیں کرنا، اور درباری یہاں کے کہتے ہیں نہیں، اور دربار کے اس بھرے دربار کے اندر کہا کہ نہیں مالی امیر ان سے والا حسین، اور اسی وجہ سے وہ اس قدر تڑپ گیا، اور اس نے کہا کہ میرے سامنے پھر اس طرح پر لے جائیں دارالامارہ، یعنی گورنر ہاؤس کی جو اوپر چاہتا ہے اس وہاں پہ جا کے، لیکن یہ خانوادہ سب سے پہلے بتایا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اس کے بعد یعنی یہ بھی خانوادہ وہ کہ ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ کتنا عشق، ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ ہیں۔ یہیں کے اوپر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ مسلسل جو ہے نا عابدین کو قتل کرا جائے، یہ بھی بتا دوں میں کہ یہ جو ہے نا جو گورنر ہاؤس جسے کہا جاتا ہے کہ دارالامارہ جسے کہتے ہیں، یہ وہی کرسی تھی جن پہ امیر المومنین بیٹھا کرتے تھے۔ یہ لوگ خواہ یزید ہوں یا ابن زیاد جیسے ہوں، شخصی ان کا معاملہ نہیں تھا، لہٰذا یہ لوگوں کو جو ہے نا خواہ ایک چیز ان کے ذہن کے اندر آنی چاہیے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس اس حوالے سے کرایا تھا کہ ہم وارثان رسول ہیں، ان کے نمائندے ہیں، ہم خانوادہ رسول کے نمائندے یہ ہیں۔ یہ جس کے اوپر جس کرسی پہ اس نے قبضہ کیا ہوتا وہ کرسی وہی ہے جہاں پہ امیر المومنین بیٹھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ کوفہ وہی ہے کہ جہاں پہ 4.5 سالہ دور حکومت امیر المومنین کر رہا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ وہ ہیں کہ جو یہاں پہ کوفہ کے اندر درس تفسیر پڑھایا کرتی تھی، قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، خواتین جانتی تھی۔ اب بھی لوگ امیر المومنین کی وہ جب گلدستے اذان کے اوپر اذان دیتے تھے، اب بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ گونج رہی تھی اذان، اتنا بڑا عرصہ تو نہیں، 20 سال کا عرصہ ہوا، 40 سے لے کر 40 ہجری سے لے کر اور 60 تک، 60 ہجری کے 20 سال کا فاصلہ ہے۔ ابھی جن کی عمر 20 سال ہے وہ تو 40 سال میں ہیں، این شباب میں ہیں، جو ہیں بھر جوانی میں ہیں وہ لوگ۔ ڈاکٹر صاحب میں اس خطبے کی طرف آؤں گا کیونکہ بات کربلا کے بعد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بی بی جب آتی ہیں جو ان کے جو خطبہ ہے جی، ان کے چند اہم نکات جو ہیں جو مطلب ضروری ہیں جس پہ روشنی ڈالنا، میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے جب ظاہر ہے کہ موو کیا گیا کربلا سے، سب سے پہلے جو جتنا احاطہ تھا وہ سب سے پہلے اس کو مختلف انداز کے ساتھ انہوں نے اس کو سجایا، اس کے بعد لوگوں کو اعلان کیا، سب کو بلایا، قیدیوں کا آگے تماشا دیکھو، اور ایک نعوذ باللہ باغی کے ساتھ امیر المومنین، یہ لفظ گئے، یہ امیر المومنین کی جنگ ہوئی تھی۔ یزید کو ابن زیاد وہ شخص ہے کہ جس نے یزید کو امیر المومنین کہہ کے پکارا، اور اس نے خطبہ بھی دیا تھا۔ تو ابھی میں آتا ہوں کہ زید ابن ارقم بہت بزرگ صحابی ہیں،
رسول خدا کے صحابی کے جن کا کافی بہت احترام، بلکہ خود پیغمبر کی جب نزدیک جاتے تھے پیغمبر فرماتے تھے کہ اے زید ابن ارقم، جب تمہارے شہر میں کبھی قیدی آ جائیں، جب تم بوڑھے ہو جاؤ تمہارے شہر میں قیدی آ جائیں تو تم قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ یہ کون ہے؟ زید ابن ارقم کی جن کی اب بصارت بھی ختم ہو رہی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تمہارے شہر میں، پیغمبر علم لدنی کے وارث ہیں، پیغمبر علم غیب رکھا کرتے ہیں، پیغمبر آئندہ کی پیشن گوئیاں دیا کرتے ہیں، جس طرح بہت ساری پیغمبر اسلام کی پیشن گوئیاں، اس میں سے ایک زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق جب فرمایا کہ جب تمہارے شہر کے اندر کسی وقت آئے گا کہ قیدی ہیں تو تم تماشا نہ دیکھنا۔ تو یہ ہر طرف سے آؤ شور ہو رہا تھا، فغاں ہو رہا تھا، آؤ قیدیوں کا تماشا، ڈھول چل رہے تھے، مجرے ہو رہے تھے، لوگ فاخرہ لباس پہن کے آ رہے تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کوئی عید ہوگی، نعوذ باللہ باغی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور فتح پا لی ہے یزید نے، سارے لوگ بعض لوگوں کو غافل رکھ کے اس کا کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں، ان کی روایت ہے حضرت زید ابن ارقم کی، صحابی رسول کی، ان کی روایت ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھا، اپنے کمرے میں کہ ایسے میں ایک قافلہ گزرتا ہے اور قافلے سے ایک آواز آتی ہے قرآن کی تلاوت کی، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ وہ قرآن کی جو آیت یہ قرآن کی آیت کوٹ کیا انہوں نے، یہ سن رہے ہیں جی حضرت زید ابن ارقم اس کو سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنا، یہ آیت وہی ہے نا کہ جب ہر طرف سے ہجوم تھا، بی بی نے بھی کہا نا کہ بھیا وہ مقتل اور ہے، ابھی آپ آنکھیں کھولیں، یہ مقتل کے جہاں پہ ہر طرف سے یہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں، تماشا دیکھنے والے ہیں۔ اور اس دوران بی بی کا وہ خطبہ ہے کہ جب فرمایا کہ اب خاموشی ہر طرف سے چھا گئی، اور اس دوران بی بی نے اپنے اللہ کی حمد و ثنا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، یعنی یہ خاندان ہی ایسا ہے کہ جس کی ابتدا ہی اسم اللہ سے ہوا کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے ہوا کرتی ہے، یعنی کیا ہے، اتنی مصائب میں گھری ہوئی آفتوں اور آلام کے اندر ایک جو ہے نا محاصرہ ہے، لیکن حمد خدا دیکھیے نا، اس باپ کی بیٹی ہے جو یہی ہمیشہ کہتے ہیں الحمدللہ علی آلائہ کما نحمدہ علی بلائہ، پروردگار جس طرح تیری نعمتوں پہ اوپر ہم شکر کرتے ہیں، جب تیری طرف سے آزمائش آ جائے ہم اس کے اوپر بھی شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ اس باپ کی عظیم بیٹی نے اس انداز کے ساتھ جب خطبہ دیا، کہتے ہیں ہر طرف سے ایک دفعہ برسات، ہر طرف سے اس قدر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا جب پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر ان کے اس جو سوء اختیار کی وجہ سے جو ان کا مذموم کردار تھا، پھر اسے جھنجھوڑا، ضمیر کو بیدار کہ تم کون ہو؟ تم وہ ہو کہ جو اس نے حسین ابن علی کو دھوکہ دیا، اور تم عیارو مکارو، تم اپنی یہ ایسی بات ہے۔ اگر اس میں آپ جملے دیکھیں، کیا کیا جملے ہیں بی بی کے اس خطبہ کے اندر، کہ جس میں بی بی فرماتی ہیں کہ تم نے دیکھا کہ تم نے کہاں پہ اتذرون ای قبض لرسول اللہ فریتم، تمہیں پتا ہے کہ تم نے رسول خدا کے جگر کو زخمی کیا، یعنی کیا ہے، آتے ہیں فوراً پہلے سرزنش ان کی مذمت کرنے کے بعد، یعنی یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی ظالم ہو تو ظالم کی مذمت کرنا، ظالم کے خلاف قیام کرنا، یہ سنت زینبی ہے، ظالم کے خلاف قیام کرو۔ اور سید الشہداء کا بھی یہی ہے، ظالم کے خلاف قیام کیا، اور وہی وصیتیں تھیں امیر المومنین کی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ کیا کرنا، ظالم کے خلاف ہونا اور مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنا۔ اس کے بعد تبلیغ کی ہے بی بی نے، یعنی کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر ضمیر کو جھنجھوڑا، پھر ان کے وجدان کو بیدار کیا، اس کے بعد کہا کہ تم نے کیا غلطی کی ہے یزیدیو، تم نے کون سی غلطی کی ہے، کیا اتذرون ای قبض لرسول اللہ فریتم، کیا تم جانتے کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر کو زخمی کیا ہے، وَأَيَّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اور تم نے کس طرح ان کی حد کی حرمت کی ہے، وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَكْتُمْ، اور کیسے تم نے ان کے خون کو بہایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں اپنے ناظرین سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبات کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں
کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ تاریخ کا ایک حصہ، ایک ریفرنس بننے جا رہا ہے. آنے والے وقت میں بہت ساری باتیں ہوں گی. یقیناً وہ ہمارے نوجوان خواتین و حضرات یا تمام وہ لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کربلا کے بعد کے واقعات کو، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر کوئی سوال ان کے ذہن میں ہے، کوئی بات وہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں کال کر کے شرکت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات وہیں سے ہم شروع کریں گے کہ جب یہ خطبات اور یہ جب بات جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شروع کی، کیا ری ایکشن تھا دربار کا؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو دیکھیں جیسے آپ نے خطبے کہا کا کہ جو پتہ نہیں تھا. اثر ہے، خطبے کا اثر یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ سارے ایک دفعہ جو ہے نا انگشت بدندان حیران پریشان تھے، سب طرف سے سکوت اور اس قدر آہویاں، ہر طرف سے آنسو جہاں بہ رہے تھے. کہہ رہے تھے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جی، اولڈ مین، بہت عمر رسیدہ ہے، میرے پہلو میں کھڑا ہے، اور وہ جو خطبہ سن رہا ہے بی بی کا، اس کی داڑھی کو میں نے دیکھا تو آنسوؤں سے پوری کی پوری تر تھی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے. اور کیا کہہ رہا تھا؟ گریہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا بے ابھی انتم و امی قولکم خیر القول و شابکم خیر الشاب و نساؤکم خیر النساء و نسلکم خیر النسل و فضلکم فضل عظیم، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، تمہارے بزرگ سب بزرگوں سے افضل، تمہارے جوان سب جوانوں سے بہتر، اور تمہاری خواتین سب خواتین سے اشرف، تمہاری نسل تمام نسلوں سے اعلیٰ، اور تمہارا فضل عظیم ہے. جب یہ دیکھیں یہ کیا تھی؟ خطبے کے اثرات تھے. اور یہاں تک ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی جو چھت پہ جب بھی خطبہ دیا، اس کے بعد جب گزر کے جا رہی تھی، چھت سے ایک خاتون پوچھتی ہیں قیدی بس اتنا بتا دے کس خاندان کی ہو. یعنی لوگوں کو غافل رکھا گیا تھا، پتہ نہیں تھا ان کو کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا. جی. خطبے نے کیا کیا ہے کہ شخصیت کے اندر نکھار اور حقائق کو واضح، یزیدیت کی نقاب کشائی، لوگوں کے دلوں سے پردوں کو چاک کر دیا. یہ خطبے جب خاتون نے پوچھا کہ من ای لسار، کس اے قیدی فقط یہ بتا دے کس خاندان کے ہیں. نحن اسار آل محمد، بتانا چاہیے ہم آل محمد. لوگوں نے کہا آل محمد کے قیدی بن کے آ گئے ہیں، یہ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ یعنی ایسا جو چاہتے تھے نا ابن زیاد، ابن مرجانہ، اور ابھی ہم آتے ہیں کہ کس طرح بیوی کا خطاب. اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا قطع کلام کی معافی، ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کربلا کے بعد میں. میرے بھائی میں بات کر رہا ہوں. جی جی کون صاحب؟ عارف حسن میرا نام ہے. جی جی عارف صاحب. تو سر یہ اس طرح کیجئے کہ پلیز، میں نے بہت کوشش کی ہے کال کرنے کی، میری پہلے نہیں ملی. آپ ذرا یہ تھوڑا سا بی بی پاک کے مصائب ذرا بیان کر دیجئے. میرے بھائی یہ جو سلسلہ ہے کربلا کے بعد جتنا بھی سفر ہے، یہ یقیناً ان کے مصائب، کربلا اور کربلا کے بعد کا جو ہے یہ مصائب سے بھرا پڑا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جس طرح سے واقعہ رونما ہوئے ہیں اور ان پہ تمام پہ گفتگو کی جائے. کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، میں تمام علماء دین سے اور محققین سے، خاص طور پہ جو اسکالر حضرات ہیں جو گہری نظر رکھتے ہیں اسلام کی تاریخ پہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو تو اس تاریخ کو درست کرنے کے لیے وہ تمام ابواب جو تاریخ کے اس کے پس پردہ ہیں ان کو سامنے لے آئیں تاکہ دنیا جانے کہ کربلا کے بعد کس طرح یہ تحریک چلی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی سر، یہ آپ جو کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور توفیق دے، اس ڈی ایم چینل کو توفیق دے کہ آپ یہ مزید اس کو یعنی کہ بڑھائیں. آپ مولا علی کی ذکر کو بلند کیجئے، ہماری تو یہ دعا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈی ایم کی ہمیشہ کوشش رہی ہے اور ڈاکٹر مالک صاحب کی بھی کوشش رہی ہے. آپ دیکھیں کہ محرم کے جتنے پروگرام تھے ان کی کوریج، اور اس کے بعد جہاں جہاں موقع ملا ہے انہوں نے یقیناً اپنے جو ایک کنٹریبیوشن ہے اس کو تحریک کو آگے بڑھانے کا، انہوں نے یقیناً اس میں وہ شامل رہے ہیں.
اور آگے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈی ایم یقیناً آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے لیے لائے گا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب، بات خطبات کی ہو رہی تھی. خطبات کے جو اثر ہیں، ایک دفعہ لوگوں کا دیکھیں، لوگوں کے اوپر کیا کیا اثرات ہو رہے ہیں. مثلا جو بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، خواتین ہیں، ان کے اوپر اثرات. خود بی بی کے خطبے کا اثر اتنا ہے، اتنا اثر ہے. خود امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں جب خطبہ تمام ہوا تو اس کا کہا بیٹا میرا خطبہ پسند آیا؟ کہا کہ پھوپھی اماں انت، یہ ریمارکس ایک معصوم کی زبان کے، یعنی یہاں سے انسان جو ہے نا وہ جو وقت کے امام ہے، وقت کے امام اور شخصیت کا انسان یہیں سے ایک اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام معصوم جن کی معرفت کا اوج یہ ہے کہ سید الشہداء کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں تمام شہداء کے، جی سید الشہداء، جی لیڈر آف دا مارٹرز. وہ جب آخری الوداع کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یا اختی زینب، کیا ہے، لا تنسینی فی نافلۃ اللہ، مجھے نماز شب میں آپ نہیں بھول. معرفت کا اور اللہ کے ساتھ مناجات کے کیا منزل، اور یہاں پہ بیٹا جو امام ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام. محترم، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کربلا کے. بعد میں آپ کا اس میں شریک پوچھ سکتا ہوں میرے بھائی. جی ہیلو. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. میرے خیال میں کچھ کمیونیکیشن پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے آپ تک جو ہے وہ بات پہنچے. میں آپ کا اس میں شریک پوچھ سکتا ہوں میرے بھائی؟ میرا نام ڈاکٹر سید ہے جناب. ڈاکٹر سید، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نیو کاسل اپون ٹائم سے. جی جناب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ کہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ بی بی زینب کے خطبات کا کوئی کلیکشن اگر ہو تو وہ مل جائے. تو مولانا سے اگر آپ فرمائیں کہ مجھے کچھ کلو دیں کہ بی بی زینب کے خطبات کے کلیکشن کہاں سے مل سکتا ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ باقاعدہ اس موضوع پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، خطبات جناب سیدہ پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کتابیں اگر مسلسل بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بھی کتابیں ہیں، شریعت الحسین ہیں، اس کو پڑھیں، اس میں مفصل جو ہے نا خطبات ہیں. علی کی بیٹی، اس میں مفصل جو ہے نا وہ خطبات ہیں. زینب ہے، اس میں بہت اچھے جو ہے نا وہ خطبات ہیں. بطلہ کربلا ہے جو عائشہ مصری کی لکھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے. اس کے اندر بھی جو ہیں وہ یہ خطبات موجود ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ نمبر لے لیجئے گا اور ڈاکٹر صاحب سے بعد میں بات کر لیں اور ان سے مزید ڈیٹیل چاہیں تو آپ ان سے لے سکتے ہیں. وہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ کو یہ تفصیل ساری اور آپ کو انفارمیشن مل جائے. ہلو. بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب میں پوری بات کر رہا تھا ریماسک یعنی امام معصوم کے، اور جب کہا نا کہ پھوپھی امام، بہت آپ نے اچھی ماشاءاللہ تبلیغ کی. انت عالمت غیر معلمہ وفاہمت غیر مفاہمہ. ماشاءاللہ آپ کا کیا کہنا، آپ بغیر پڑھائے ہوئے عالمہ ہیں، بغیر سمجھائے ہوئے سمجھدار ہیں. یہ ریماسک ان کی طرف سے، امام معصوم کی طرف سے، امام زین العابدین کہ جن کی صحیف کامل ہے، جن کی صحیف سجادی ہے، جو معصوم امام ہیں، ان کی طرف سے یہ ریمارکس ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خود امام علیہ السلام کے خود یہ تقریباً جو مضامین میں ہے نا، مضامین میں حضرت ام کلثوم کا خطبہ تقریباً جو ہے نا بالکل مضامین سب کے ایک ہیں. اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ، ان میں بھی سب سے پہلے وہی ہے حمد و ثنا. پہلے کہا کہ خاموشی، یہ بھی ان کا کردار بھی بالکل برابر ہے اگر آپ دیکھیں. یعنی عجیب مقررین ہیں. آپ اگر دیکھیں نا مقررین دنیا میں ایسے مقررین کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں،
اور یہ مقررین، ویسے تو دنیا کہتی کہ نہیں مقرر جو ہے جب کوئی گلا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کچھ نہیں مقرر جو ہے نا اس میں جو ہے ریلیکس رہنا چاہیے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں آئیں گے وہ صحیح فوکس ہو کے تقریر نہیں کر پائے. یہ آئے نا انسان دیکھے کہ کوفہ کا بازار ہے اور مقررین ہیں، کیا خطاب ہو رہا ہے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ. اور یہیں سے انسان متانت، صبر، استقلال، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اسے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں جن کے ہاں اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے ان کے ہاں یہ پابند سلاسل، گلے کا توق اور پاؤں کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کچھ نہیں کر سکتی ہیں. ہمیشہ ہمیشہ سربلندی ہے اسلام، سربلندی ہے توحید کے لیے وہ کام کرتے. امام علیہ السلام فرمایا کہ ایھا الناس، پہلے کہا کہ خاموش، سارا سب سے پوچھا گیا، فرمایا ایھا الناس، لوگوں کیا من عرفنی فقد عرفنی، تم اگر مجھے جانتے ہو نا تو بس ٹھیک ہے جانتے. ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے، فانا اعرفہ، میں خود اسے اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں کون ہوں. انا علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب. یہ کیا ہے؟ سارے حقائق کو کھول کھول کے جو ہے نا بیان کیا جائے. انا ابن من انتہک حرمتہ وسلب نعیمہ وانتہب مالہ وصبی عیالہ. انا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر دخل ولا تراس. انا ابن من قتل صبرا وکفا بذلک فخرا. پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں، وہ حسین کہ جو علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں. لوگوں کے ایک دفعہ جو ہے وہ ضمیر کھل کے یہ کون سے قیدی، یہ تو خانوادہ رسول کے قیدی ہیں کہ جن کی یہ بیماری کی حالت میں، بیمار تو دوڑ کے نہیں کہیں جا سکتا ہے. یہ کس قسم کے شکی لوگ ہیں، نامراد قسم کے لوگ ہیں جن میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. بیمار آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ بیمار کو ہتھکڑی پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار کو بیڑیاں پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار کو خاردار توق پہ پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار کو لنگڑے اونٹ پہ سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یعنی فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میں خود اسے اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں علی ابن الحسین بن جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب. اور فرمایا کہ پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں، میں وہ ہوں انا ابن من انتہک حرمتہ، میں وہ ہوں کہ جن کی حرمت کو پائمال کیا گیا، جن کی حد کی حرمت کی گئی ہے. میں وہ ہوں کہ جن کے عیال کو، جن کے خانوادے کو اسیر اور قیدی بنایا گیا. میں وہ ہوں کہ جن کے بابا کو شط فرات کے اوپر 3 دن کا تشنا پیاسا شہید کیا گیا ہے. اور میں وہ ہوں کہ جن کے بابا کو بڑے اذیتوں کے ساتھ قتل کیا گیا. اور ہمارے لیے یہی فخر بہت ہے کہ ہم خانوادہ رسول اور شہادت ہمارا ورثہ ہے. جب یہ مسلسل یہ خطبہ دیے جا رہے تھے امام علیہ السلام، اس کے بعد کہتے ہیں کہ راویان جتنے ہیں نا وہاں کے اوپر، راویان کا کہنا ہے کہ جب امام علیہ السلام یہاں بیان پہنچا ہر طرف سے جو ہے نا وہ چیخ و آہ و بکا شروع ہو گئی، ہر طرف سے ماتم شروع ہو گیا. کہا کہ ہلک تم وما تعلمون، تم تو ہلاک ہو گئے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہے اس چیز کی کہ کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے سلسلے کے پھر یعنی کیا ہے، پہلے کیا اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد اپنی مظلومیت کو بتایا، پھر موعظہ کیا. خانوادہ رسول عجب شان اللہ نے ان کی رکھی ہے، عجب صبر دیکھا ہے، عجب استقلال دیکھا ہے، عجب سخنوری دیکھی ہے، عجب ان کے ہاں حوصلہ دیکھا ہے، جب ان کے ہاں تحمل انسان دیکھتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جو راہ تبلیغ میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور جو راہ مناجات میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ واقعی یہ آئے ان خانوادے سے انسان کو درس زندگی لینا چاہیے. فرماتا رحم اللہ عمران، خدا رحم کرے اس شخص پہ کیا ہے کہ جس نے میری نصیحت کے اوپر عمل کیا. خانوادہ رسول ہر دم نصیحت، ایڈوائس دیے جا رہے ہیں، نصیحت. وحافظ وصیتی فی اللہ، اللہ کے لیے میری اس جو وصیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. کہ وفی رسول ہی و اہل بیت ہی فإن لنا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین زندگی نمونہ کیا ہے؟ رسول خدا کی، یعنی سنت رسول، سنت رسول بہترین نمونہ ہے. کیا ہے؟ جو مرکزیت ہے رسالت کی مرکزیت کو بھی یہاں کے اوپر واضح کر دیا کہ یعنی امام علیہ السلام نے
اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اہمیت، عظمت، جلالت، پیغمبر خدا کی مرکزیت اور ان کا وہ اسوہ کامل، ان کی تمام تجلیات اس کی طرف متوجہ کیے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں پتہ، سب نے کہا کہ یا اپنا رسول اللہ، لوگوں کو پتہ چل رہا فرزند رسول، آپ حکم کریں. فرمایا نہیں. پھر آپ سرزنش کی چوتھی منزل. آپ دیکھیں نا سٹیپ پر سٹیپ، یعنی جس طرح ہوتے ہیں نا تسبیح کے دانے، اس طرح جو ہے نا ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ ظاہر ہے سخنور اسی کو کہتے ہیں کہ جو ترتیب کے ساتھ چلا کرتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت گزار، آپ حکم کریں. فرمایا خاموش، میں تمہیں جانتا ہوں جو تمہارے دل کے اندر ہے. تم بھی چاہتے وہی ہو جو میرے بابا کے ساتھ ہوا. تم نے مکاری کی، ہمیں پتہ ہے. ابھی تک تو وہ غم میرے حلق سے اترا نہیں، میرے جگر کے اندر جو ہے نا جگر کباب بن رہا ہے. اب بھی جو ہے کربلا کے واقعے کا ابھی وہ زخم جو ہے منتمل نہیں ہوا ہے. تم مجھے کہتے ہو میں تمہیں جانتا ہوں. تم نے میرے بابا کو خط لکھے، انہیں دعوت دی، اور اس کے بعد تم لوگ مکر گئے، اس دعوت کے عمل نہیں کیا، تم لوگوں نے ان کی نصرت نہیں کی. اور اس منزل کے اوپر سر پہ پھر فرمایا کہ نہیں، بس میں تم سے یہی کہہ سکتا ہوں، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری. تم بس اتنا ہی کرو کہ نہ ہمارے فائدے کے بارے میں سوچو اور نہ ہمارے نقصان کے بارے میں سوچو. بس چپ کر کے رہو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. ہم اللہ کی طرف سے نمائندے، ہم اپنا پیغام جو ہے دنیا کے سامنے پہنچائیں گے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو قافلہ چلتا ہے نا، جس طرح یہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہ زید ابن ارقم کا واقعہ ہے. صحابی رسول بہت بزرگ، ان کی ریش جو ہے اس قدر مبارک جو ہے وہ بھیگ گئی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آگے جاتے ہیں عبداللہ ابن عفیف، جن کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں. ایک جنگ جمل میں ضائع ہو گئی، ایک جنگ صفین میں ضائع ہو گئی. اور انہوں نے جب ابن زیاد کا خطبہ دیکھا کہ امیر المومنین نے فتح پا لی ہے ایک باغ، انہوں نے کہا بدبخت خانوادہ رسول ہیں یہ. راتوں رات اس کو قتل کرا دیا گیا. عبداللہ ابن عفیف ازدی کو قتل کرایا ابن زیاد نے. اور بیوی کے کہتے ہیں کہ جو ہی وارد ہوتے ہیں، لیکن وہ کرسی، وہ مقام، وہ جگہ ایک دفعہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ نقشہ اپنے بابا کا وہ سامنے آتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ فاسق، فاجر، ظالم، ڈکٹیٹر میرے بابا کی جگہ کے اوپر قبضہ کیو. کہتے ہیں کہ بیوی نے ٹوٹل جو ہے نا اگنور کیا، ٹوٹل ابن زیاد کو. اور چاروں طرف سے ایک حالہ بندھا ہوا تھا لیڈیز کا، خواتین کا. کافی دیر میں کہا کہ یہ کون ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. سن رہے ہیں سارے، کسی بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ جواب نہیں آیا. دوبارہ اس نے وہ کہا کہ ابن زیاد نے گستاخ ہے نا، بہت گستاخ، بہت جسور، بے ادب، بے دین. یہ دربار میں لوگ موجود ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں لیڈیز کون ہے کہ جنہیں جو ہے وہ حالات باندھ کے جو ہیں وہ کون ہے یہ خاتون. عمر سعد نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. کہا کہ انہیں پھر جب نام لیا بیوی نے پھر اگنور کیا. سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑی اگر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی ایک ظالم اور فاسق اور فاجر کو جب دھچکا لگانا ہو، جب اس میں تو یہی ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے، وہ خود بخود اس کو یہی سب سے اس کے لیے بڑی ہے. اور اس نے اتنی بڑی گستاخی کہ اس نے کہا کہ کیا ہوا، کیسے دیکھا ہم نے تمہارے جو ہے نا وہ اتنے قتل ہو گئے، اور تم نے کیا دیکھا اللہ کے. کیا آقا زادی نے جواب دیا. سبحان اللہ. انسان ایک دفعہ یعنی معرفت توحید کا اگر کوئی معراج دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اوج دیکھنا چاہتا ہے تو بیوی کا وہ جملہ دیکھے. کہا کہ تم نے کیا دیکھا، تیرے بھائی کو مار دیا گیا، بیٹوں کو مار دیا گیا، جوانوں کو مار دیا گیا. بیوی نے ایک جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا. میرا اللہ جو کچھ بھی بھیجتا ہے سب کا سب زیبائی ہے، سب کا سب خوبصورتی ہے. یعنی کیا ہے، بیوی کا اگر روز دیکھے کیا ہے کہ ہم وہ خانوادہ ہیں، شہادت ہمارے نزدیک ایک زیبائش ہے، شہادت ہمارے نزدیک خوبصورتی ہے. ہم راہ خدا کو چل کے اگر اس سلسلے میں امتحانات آتے ہیں ہم اسے خوبصورت سمجھتے ہیں. راہ خدا میں امتحانات اور آزمائشیں یہ خوبصورت ہیں. ویسے ابتلا، جی یہ سارے ابتلا اور سارے مصائب، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. حقیقی مصداق اگر آیت کا دیکھنا ہے تو زینب کبریٰ بعد از کربلا مظاہرہ دے گا. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو، اور کوشش کریں گے کہ جہاں پر یہ موضوع آج ہم چھوڑ رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، یہاں سے پھر ہم آگے لے کے چلیں اگلی منزل کہ بی بی جب دربار میں جو ان کے خطبات اور جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے، کوشش کریں گے کہ اس پہ جتنا بھی مٹیریل ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں، تاکہ وہ تمام چیزیں جو حقائق ابھی تک سامنے نہیں آئے ان کو بھی ہم سامنے لے آئیں، دنیا جانے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، باطل کیا ہے. یہ سلسلہ حق اور باطل کی جنگ کا جو ہے یہ چلتا رہے گا. کون ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے، کون ہے جو باطل کی طرف جاتا ہے، یہ فیصلہ جو ہے یقیناً عوام نے کرنا ہے. کوشش کی جانی چاہیے کہ جہاں حق ہو چاہے جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان رضا چنا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.